حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم ابن آدم کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم ابن آدم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ اور جب حضرت ابراہیم بن آدم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، کیوں شفیق اتنی جلدی لوٹ آئے؟ شفیق بلخی نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہی میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتی ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اسی طرح کئی پھیرے کیے، بالآخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران و سنسان جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا، شفیق، تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسی ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم ابن آدم کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، ابو اسحاق، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی تھی۔ جنید بغدادی طواف کر رہے تھے اور ان کے کانوں میں شعر پڑھ رہے تھے۔ شعروں کا سحر بڑا عجب تھا کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے۔ مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں۔ تو جنید بغدادی کہنے لگے، او لڑکی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی، کیا سمجھے ہو؟ میرے بات کو غلط سمجھے ہو؟ مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لے کر آیا ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی۔ تو وہ کہنے لگی، تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے، بیت اللہ کا۔ تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگی، واہ میرے رب، تیری بھی کیسی دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔